ایک عالم بیٹھا تھا قاضی کے پاس، تو قاضی کے پاس جا کر ایک عورت آ گئی، کہا کہ یہ میرے خاوند نے میرے ساتھ انصاف نہیں کی، اس نے دوسری شادی کی۔ قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسری کیا ہے، انسان تو مسلمان تو 4 تک شادی کر سکتا ہے۔ کہا کہ قاضی صاحب اگر یہ حیا مانے نہ ہوتی، شرم نہ ہوتی، بے پردگی نہ ہوتی، میں آپ کو اپنا چہرہ دکھلاتی تو جا کر کیا فیصلہ کرتے کہ واقعی جا کر کیا ہے کہ میں میرے حسن کے ہوتے ہوئے کسی اور بیوی کو اس کو ضرورت ہو سکتی تھی جو اس سے شادی کی، لیکن حیا مانے میں اپنا حسن تجھے نہیں دکھلا سکتی، اپنا چہرہ، ورنہ دکھلاتی تو بھی جا کر کیا ہے یہ کہتے کہ واقعی یہ صحیح اس نے نہیں کیا۔ تو اس عالم کو جا کر بے ہوش چڑھ گئی، عورت تو چلی گئی۔ قاضی نے کہا اس میں بے ہوشی کی کون سی بات ہے کہ تو بے ہوش ہو گئے؟ کہا کہ مجھے اس عورت کی اس بات سے اتنا اثر ہوا کہ عورت نے کہا کہ اگر میں نے اپنا حسن تجھے کھول کر دکھایا تو خود کیا قائل ہو جائے گا کہ اچھا نہیں کرتا دوسری شادی، تو جو یہ کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے اس عورت کو یہ حسن دیا ہے تو جا کر جو حسن کے پیدا کرنے والے ہیں تقسیم کے پاس حسن کے کتنے خزانے ہوں گے۔ مجھے اللہ کی ذات یاد آ گئی، اللہ کا وجود مجھے یاد آ گیا کہ اس کے پاس حسن کے کتنے کارخانے، کتنے خزانے ہوں گے۔ یہ مشہور واقعہ ہے اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی وجود پر۔ مغولستان یا خراسان میں ایک علاقہ تھا، مغول سارے بادشاہ کے بعد دیگرے مسلمان ہو گئے۔ وہاں جا کر کیا ہے کہ ایک امیر تھا، امیر چیراس، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، ریاست کا والی تھا۔ تو اس کے پاس جا کر کیا ہے کہ مولانا رشید الدین گئے رحمت اللہ علیہ دعوت کے لیے کہ اسلام لے آؤ، دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ میرا ایک نامی گرامی پہلوان ہے، اس کے ساتھ تم مقابلہ کرو، اگر تم جیت گئے تو میرے ساتھ 60,000 رعیت ہے، میرا وعدہ ہے کہ ہم سارے ایک زبان ہو کر مسلمان ہو جائیں گے، تمہارا دین پھر دین اسلام سچا ہوگا اگر تو نے میرے پہلوان کو گرایا، لیکن آج تک میرے پہلوان کو کسی نے نہیں گرائے، تو مقابلہ کرتا ہے؟ تو عالم کی زبان سے نکل کیا کرتا؟ بادشاہ نے تو پھر جا کر خوش ہو کر اعلانات پہلانات تاکہ جو لوگ زیادہ جمع ہوں اور اس عالم کی جا کر کیا ہے بے حرمتی ہو جائے، بے عزتی ہو جائے، اس کو شکست ہو جائے، اس سے کہ آج تک میرے پہلوان کو کسی نے نہیں گرایا۔ مولانا رشید الدین کو اپنے بادشاہ نے کہا تو نے بڑی غلطی کی، یہ تو جب مقابلہ ہوگا یہ تو تمہارے اور پہلوان کے درمیان، کافر کے درمیان نہیں ہوگا، اسلام اور کفر کے درمیان مقابلہ تصور ہوگا۔ کہا کہ اب تو میں نے کہا اب تو مقابلہ ہوگا، کروں گا۔ اعلانات پہ اعلانات، ایک بہت بڑا میدان تھا، لوگوں سے بھر گیا، اور امیر جراج اس لیے لوگ زیادہ بلائے تھے کہ سب کے سامنے اسلام کی نعوذ باللہ رسوائی ہو۔ وہ پہلوان آئے میدان میں، جا کر کیا ہے گھوم رہا ہے، لوگ دنیا مسلمانوں کے دل تو پریشان ہے کہ نہ معلوم کیا بنے گا، دھڑک رہے ہیں دل۔ عالم نہیں تھا، عالم کافی دیر کے بعد آئے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور گردن مبارک جا کر جھکا کر نیچے دیکھ رہے ہیں، اور جا کر میدان میں داخل ہو گئے، جبکہ دوسرا پہلوان جا کر سینہ تھام کر کے چل رہے ہیں۔ جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، دنیا دیکھ رہی تھی کہ اتنا موٹا بڑا پہلوان اس عالم دین کو جو پتلا ہے اس کو پھونک بھی مارے گا اڑ جائے گا، لیکن اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، باقی کچھ نہیں تھا۔ وہ جب بالکل آمنے سامنے ہو گئے تو مولانا رشید الدین نے ایک چھمیٹ مارا، ایک تپڑ مارا اس پہلوان کو جو ہاتھی کے برابر تھا، اور کہا کہ ایسا چھمیٹ مارا، ایسا تپڑ مارا کہ تپڑ سے جا کر وہ زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ سب نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کی۔ تو بادشاہ جا کر کیا 7,000 رعیت کے ساتھ وہاں مسلمان ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا رشید الدین کا تپڑ نہیں تھا، یہ اللہ کی ذات کا تپڑ تھا جو اس کو لگا۔ انسان کے تپڑ سے اتنا بڑا موٹا پہلوان کہاں مر سکتا ہے؟ یہ اس عالم کا تپڑ نہیں، اللہ پاک کا تپڑ تھا۔ جیسے کہ جنگ بدر میں رسول پاک سامنے جب جا کر کیا دشمن کے سامنے، کفار کے سامنے ایک مٹھی پر کھنکریاں اٹھائی اور دشمن پر جا کر کیا وہ دے ماری، تو اللہ کی شان، 1,000 لشکر تھا دشمن کا، وہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھ میں کنکریاں پڑ گئی، حالانکہ ایک مٹھی پر کنکریاں تھوڑی سی ہے، 1,000 لشکر کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی سورۃ توبہ کی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کنکریاں نہیں ماری تھی، نہیں پھینکی تھی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی حضور کے فعل کو اللہ پاک نے اپنا فعل قرار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر کیا کہ بیعت الرضوان کے موقع پر
صحابہ کی بیعت لی کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر بھیجا تھا، افواہ اڑ گئی کہ وہ شہید ہو گئے، کہا کہ ہم نے اس کے خون کا انتقام لینا ہے، واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضور سے تمام صحابہ نے جا کر 1400 صحابہ نے بیعت لے لی کہ ہم نے عثمان رضی کے خون کا بدلہ ہر صورت میں لینا ہے۔ حضور نے آخر میں جا کر کیا اپنا ہاتھ اٹھایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ لوگ جو آپ سے بیعت لے رہے ہیں موت پر، حضرت عثمان کے خون کے انتقام پر، یہ آپ سے نہیں لے رہے بلکہ اللہ سے لے رہے ہیں۔ اللہ نے حضور کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے مشہور جا کر عالم گزرے ہیں، اس نے لکھی ہے ایک بات، ایک درویش تھا تو وہ جا رہا تھا تو سامنے جا کر کیا ہے کہ ایک میاں بیوی نئے جوڑا تھا، نئی شادی ان کی ہوئی تھی، تو آپس میں سیر سپاٹے کے لیے صبح صبح جا رہے تھے۔ وہ درویش پیچھے سے گزرا، کوئی بارش ہوئی تھی، کوئی کیچڑ تھا، تو درویش کا پیر جا کر اس کیچڑ میں لگ گیا، جسے چھینٹیں پڑ گئی لڑکی کے کپڑوں کو، لڑکی رو پڑی۔ خاوند نے کہا بیوی کیوں رو رہی ہے؟ یہ تو میں برداشت نہیں کرتا کہ تم رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہے؟ کس نے رلایا؟ کہا کہ بابا صاحب جو میرے سامنے سے گزرے تو اس کا پیر جا کر کیا کیچڑ میں لگ گیا پانی میں، تو اس سے جا کر کیا وہ چھینٹیں پڑ گئی کپڑوں کو۔ اس کا خاوند جا کر گیا اور جا کر کیا بابا صاحب کو 2-3 چمیٹ مارے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے محبوب ہے، تو نے میرے محبوبوں کو پریشان کر دیا، میں کہاں برداشت کر سکتا ہوں؟ تو 2-3 چمیٹ اس کو تپڑ مارے بیچارے۔ بابا جی آگے نکل گئے۔ آگے کوئی ہوٹل تھا، ہوٹل والے نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ صبح کا ٹائم ہے، جو بندہ سویرے پہنچ گیا میں اس کو ایک گلاس جا کر گرم دودھ وہ اس کو پلاؤں گا۔ بابا جی سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اب بابا جی سے کہا بابا جی جا کر گیا گرم دودھ پلاؤ، آپ کی قسمت ہے، میں نے منت مانی تھی۔ بابا جی نے بسم اللہ پڑھی اور جا کر کے آئے گی دودھ پینا شروع کر دیا۔ دودھ سے فارغ ہو گئے پینے سے، تو کہا کہ اللہ آپ کی عجیب شان ہے، کبھی مجھے تپڑ بھی لگواتے اور کبھی مجھے گرم دودھ بھی پلواتے۔ اور یہ دعا ہے اللہ اللہ ملک الحمد ولک الشکر، اللہ تیری تعریف اور تیرا شکر کے۔ ادھر سے جا کر کے میاں بیوی جب اپنے مکان پر چڑھ رہے، دوسری تیسری منزل ہے، بنگلہ ہے، بیوی پیچھے خاوند آگے، تو اللہ کی پکڑ آئی تھی کہ اس نے غریب آدمی درویش کو جا کر چھیڑا تھا، مارا تھا، بے عزت کیا تھا، اوپر سے پھسل گیا، نیچے آیا زمین کو جا کر اس کی گردن لگ گئی، گردن ٹوٹ گئی، مر گیا۔ عورت رو رہی تھی، لوگ آ گئے، کیوں روکا کہ میرا خاوند روزانہ اوپر چڑھتا تھا، آج جو گر گیا جا کر کیا وہ مر گیا۔ وہ دور سے بابا جی ہوٹل کے سامنے دعا کر رہا ہے، شاید اس سے بد دعا دی ہو اس لیے کہ بابا جی کو میرے خاوند نے مارا تھا کہ تو نے میری محبوبہ کو جا کر کیا کر دیا، کیوں پریشان کر دیا۔ لوگ گئے بابا جی کے پاس کہ ٹھیک ہے تجھے 2 چمیٹ مارے تھے، تپڑ مارے تھے، تو نے اس کو مروایا کیوں؟ کوئی خاص بڑی بد دعا دی ہوگی، مر گیا بیچارہ۔ بابا جی نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ لڑکی جا کر کیا بیوی یہ اپنے خاوند کی محبوبہ تھی، اور جب محبوبہ ناراض ہو گئی تو اس نے مجھے مارا، اور میں الحمدللہ اللہ کا محبوب ہوں، جب اس نے مجھے مارا تو میرا اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ کی جا کر کے مار تو ایسی ہوتی ہے کہ جا کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، قتل ہو گیا، مر گیا۔ ہمارے ایک ساتھی خود بتا رہے تھے کہ اللہ پاک کی وجود، کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کے اپنے وجود کا اظہار فرما دیتے ہیں کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کر ایک آدمی مجھے خود بتا رہا تھا کہ ہم تبلیغ پر گئے تو گشت وغیرہ کر رہے تھے، تو سامنے ایک بدماش آدمی ملا گلی میں، تو اس نے کہا کہ امیر صاحب آپ بس ہر بیان میں یہ بات کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ذات کرتی ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل، یہ تو حدیث کا مسئلہ، قرآن کا مسئلہ ہے کہ درخت کا کوئی پتا بھی ہل نہیں ہلتا جب تک اللہ نہ چاہے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ کہا کہ میں نہیں مانتا۔ کہا کہ اللہ کے بندے توبہ کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، گناہگار ہو جائیں گے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ نہیں کرتا۔ سامنے 2-3 گھوڑے کھڑے تھے، وہ گھاس میں چل رہے تھے، بس اللہ کی مار پڑ گئی جا کر اس بندے کو، اور وارن جاری ہو گئے۔ ایک گھوڑے نے جا کر کیا کہ وہ گھوڑا دوڑا اور اس سے جا کر کیا لات لگائی، اور وہ آدمی کا تبلیغ والے کے سامنے گر گیا اور مر گیا موقع پر۔ تبلیغ والے چاروں طرف کرے بچارے کہ میں نہیں مانتا کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے بندے توبہ کرو۔ ادھر سے گھوڑا جا کر دوڑا، گوئے کہ پاگل ہو گیا، اللہ نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے، لات لگائی اور موقع پر گلی میں مر گیا، اٹھا بھی نہیں۔ انسان کیا ہے؟ مجھے خود ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ پاڑپور کے ساتھ ایک گاؤں ہے، تو وہاں کہا کہ یہ غریب آدمی نے شادی کی، تو دوسرا آدمی گیا بدماش کلاشنکوف ہاتھ میں ہے کہ بیوی کو طلاق دو، میں تمہاری بیوی سے شادی کروں گا ورنہ مارتا ہوں۔ دیکھا اللہ کے بندے، تمہاری شادی ہے، میں نے بڑی محنتوں کے ساتھ مزدوری کے ساتھ شادی کی ہے، ایک ایک پائی جمع کر کے میں نے شادی کیا، خدا کا خوف کر، تمہاری بیوی ہے تو دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں، مارتا ہوں، طلاق دو۔ اس بیچارے طلاق دے دی، بامری مجبوری، ڈر کے مارے۔
لیکن اس کے ساتھ یہ کہا کہ تو میرے اوپر زبردست طاقتور ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی طاقتور ہے، مجھے وہ طاقتور چاہیے، مجھے وہ کافی ہو۔ کہا کہ وہ بدماش جو ہی اپنے گھر گیا، اس کا بہت بڑا بیل تھا، اس کے لیے وہ جا کر کیا وہ چارہ شارہ ڈال رہا تھا کرلی میں، بس اللہ کے وارنٹ جاری ہو گیا، اس کو وہاں جا کر پکڑ لیا اور سینگوں سے مارا، گھسیٹا، کرلی کے اندر آنتیں نکل آئی اور جا کر پیٹ پٹ گیا۔ جب ڈاٹ سنائی تو ڈاٹ سنانے سے پہلے مر گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جا کر کیا ہے، اللہ پاک کا وجود ہے، اور اللہ پاک کا اپنے وجود سے، اپنے علم سے، اپنے امر سے اور اپنے سے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ بس اللہ پاک اپنی ذات پر جا کر کے ایمان و یقین نصیب فرمائے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان و یقین ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ جب اللہ راضی ہو گئے اور اللہ کی نبی راضی ہو گئے تو مسلمان کی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک خاتون گزری ہے، وہ دلہن تھی اور صحیح نے اس کو دلہن بنا رہی تھی، تو بہرحال جب صحیح نے اس کو دلہن بنایا تو ایک لڑکی آ گئی باہر سے، ماشاءاللہ تمہارے بال تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ نہیں ماں تمہارا زیور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ لگتا ہے۔ ایک اور آگے کہ ماشاءاللہ تمہارا سوٹ بڑا جچتا ہے تمہارے ساتھ۔ ایک اور آگے کہ ماشاءاللہ تمہارا سروا بڑا پیارا لگتا ہے، وہ تمہارے ہونٹ بھی پیارے لگتے ہیں، وہ تمہارا چہرہ بھی پیارا لگتا ہے۔ عورت اپنی جگہ پر خاموش بیٹھی ہے، جواب نہیں دیتی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا خدا کی بندی، اس سے ڈانٹا، یہ لڑکیاں تمہاری صفت کرتی ہے، تمہاری تعریف کرتی ہے، تو خاموش بت کی طرف بیٹھی ہو، ان کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ ابھی تو کوئی جا کر کیا ہو جواب تو دے دے کہ تمہارا شکریہ یا یہ وہ، تم خاموش بیٹھی ہو۔ اس سے بڑا پیارا جو جواب اس نے کہا، ان لڑکیوں کی تعریف سے مجھے کیا فائدہ ہے، یہ تو تعریف کر کے واپس اپنے گھر میں چلی جائیں گے۔ جس گھر میں جا رہی ہوں میرا خاوند جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ کہے کہ بیوی دلہن تو اچھی لگتی ہے میری نظروں میں، میرے دل میں، تمہارے جا کر تمہارا یہ سرما بھی اچھا لگتا ہے، تمہارے سوٹ بھی اچھا لگتا ہے، تمہارے زیور بھی اچھا لگتا ہے، تمہاری فلاں چیز بھی مجھے اچھی لگتی ہے، وہ کہے کہ تم اچھی لگتی ہو تو تب میں کامیاب ہوں۔ جس گھر میں نے جانا ہے وہ خاوند یہ کہے، اور ان لڑکیوں کے کہنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے، بات پھر مسلمان کامیاب ہے۔ اللہ پاک جا کر ہم سے راضی ہو جائے، بغیر حساب کتاب کی مغفرت فرمائے، دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ